اللہ جلال کا قرآن اعلان فرما رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ کے رسول جو تانوں دے دے کو لے لو اور جد تو روک دے او دے تو باز آ جاؤ، اللہ دے کولوں ڈر جاؤ، اللہ دا عذاب بڑا سخت ہے۔ جڑا حدیث دا منکر ہے وہ قرآن دا بھی منکر ہے۔ قرآن پاک سورۃ محمد آیت نمبر 33 اندر اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ دے رسول کی اطاعت۔ اور دیکھو ذرا اللہ دی اطاعت ہو گئی، اللہ نے قرآن کے اندر کیا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز نو قائم کرو، نماز پڑھو، نماز ادا کرو۔ اور قرآن کے اندر کہتے نہیں تو انہوں ملے گا کہ زور دی نماز دیا کتنیاں رکعات، عصر دیا کنیاں، مغرب کنیاں، عشاء کنیاں اور فجر کنیاں، قیام اندر کی پڑھنا ہے، رکوع اندر کی پڑھنا ہے، سجدے اندر کی پڑھنا ہے، تشہد اندر کی پڑھنا ہے، یہ سب کچھ تو انہوں کتنے ملے گا؟ احادیث۔ اسلام کا اہم ترین رکن حج ہے۔ قرآن نے فرمایا حج کرو، حج بیان فرمایا۔ تو میرے بھائی میرے برادر، قرآن جڑا ہے حج کا اعلان کر رہا ہے حج کرو، لیکن حج کا طریقہ بیان، حج کا طریقہ اور میرے نبی نے دسیا، حج کی تاریخ اعلان کیتا ہے، کدوں حج کا اختتام ہوتا ہے کنے دسیا؟ میرے نبی نے۔ طواف کا طریقہ کنے دسیا؟ نبی نے حدیث اندر۔ اور پھر صفا مروہ دی سائی قرآن دے اندر، کتنے دے حدیث دے اندر۔ قربانی جڑی ہے حج دے اندر، کتنے دے حدیث دے اندر۔ یعنی اگر اسی اللہ دی اطاعت کران گے اور اللہ دی اطاعت دے نال نبی دی اطاعت کران گے پھر ہی کامیاب و کامران ہوگا۔ اور اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینو قرآن دتا گیا ہے ومثلہ معہ، قرآن دے مثل بھی دتا گیا۔ قرآن دے مثل کی ہے اللہ دے پیارے پیغمبر دیاں احادیث میں، تو پتہ ہے چلیا حدیث دا منکر قرآن دا منکر ہے، حدیث دا منکر قرآن دا منکر ہے۔ یہ نہیں بات کہ جناب قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، لوگوں اطاعت کرو اللہ دی تے او دے رسول دی۔ قرآن دی اطاعت ہوئے گی تے بندہ کیدی اطاعت کرے گا؟ اللہ دی۔ تے جے اسی حدیث دے اوپر عمل کران گے نا، احادیث نو مناں گے، سنت نال تیار کران گے، اے دا مطلب یہ ہے کہ اسی کیدی اطاعت کر رہے ہیں؟ سونے نبی دی۔ تے جے اسی جناب قرآن نو منیے حدیث نو نہ منیے، دا مطلب ہے کہ نبی دی اطاعت اسی نہیں کر رہے۔ تو آؤ ذرا غور کرتے جانا میرے بھائی میرے برادر، میں عرض کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بڑے خوبصورت انداز دے نال احادیث نو جمع کیتا ہے۔ میرے نبی دے اعمال نو انہاں نے اکٹھیاں فرمایا کہ میرے نبی دی زندگی بھر دے معمولات نو، صبح شام دے ذکر نو، اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں باتاں نو امام بخاری نے اپنی کتاب دے اندر اکٹھیاں کیتا ہے۔ اور آؤ ذرا غور فرماتے جانا، امام بخاری پھر دعا کر رہے ہیں، بھائی کا تھوڑا سپیکر ٹھیک کرو بخاری۔ امام بخاری دعا فرمانا اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے۔ انہاں دی بلادت جڑی ہے اور انہاں دا نام، انہاں دا شہر، امام بخاری رحمہ اللہ دا نام کی ہے محمد بن اسماعیل۔ کی نام ہے؟
محمد بن اسماعیل یاد کر لو، پوچھ ہی لینا ہے کہ امام بخاری کا نام کی ہے۔ امام بخاری کا نام ہے محمد بن اسماعیل، اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ عید الفطر دے 12 دن بعد 13 شوال نو پیدا ہوئے۔ آج کتنی تاریخ ہے؟ شوال دی 14 تاریخ۔ امام بخاری رحمہ اللہ 13 شوال والے دن پیدا ہوئے، اور جمعے تو بعد نماز جمعہ تو بعد امام بخاری رحمہ اللہ پیدا ہوئے، اور پھر ہجری کا سن 194، کنی ہجری 194 بمطابق 21 جولائی سن عیسوی جڑا 810 نو امام بخاری رحمہ اللہ بخارا شہر کے اندر پیدا ہوئے، اور بخارا شہر جڑا ہے ازبکستان کا ایک بڑا ہی تاریخی شہر ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کا تعلق فارس دے نال ہے۔ والد جڑے نے اسماعیل بڑے ہی نیک صالح انسان نے، اللہ پاک نے امام بخاری رحمہ اللہ کو بڑی ہی عزت دے نال نوازے ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ دے والد اپنے بیٹے نو جدوں بچپن ہے نا، جدوں بھی کسی نیک مجلس کے اندر جانا ہے تو بیٹے نو نال لے کے جانا ہے۔ کتنی اچھی تربیت ہے امام بخاری رحمہ اللہ دی جڑی والد نے کی تھی۔ ساڈے کی ہوتا ہے اور نا جی بچے کیوں نہیں نال لے گئے حضرت، جے بچے اے چھوٹے بچے نے جدوں بچہ 7 8 9 10 سال کا ہو جائے انہوں لے کے آؤ مسجد دے اندر، نماز پڑھنے واسطے لے کے آؤ، جمعے واسطے بچے نو لے کے آؤ۔ بہت ہی اچھی تربیت ہے جڑی امام بخاری رحمہ اللہ دے والد اسماعیل نے اپنے بیٹے محمد کی فرمائی۔ تو میرے بھائی میرے برادر آؤ ذرا غور فرماتے جانا، امام بخاری رحمہ اللہ دے والد بیان فرماتے تھے کہ میں اللہ رو گواہ بنا کر کے یہ بات بیان کرن لگا کہ میں اپنی کمائی دا حرام تے کی، اپنی کمائی دا جڑا کوئی شعبہ بھی ہے نا، یعنی کسی دے اندر کمائی دے اندر شک بھی ہے، وہ بھی کمائی دا فرمایا جے دے اندر شک پہ جائے میں وہ بھی اپنی اولاد کو کھلایا۔ اللہ اپنی اولاد کو حلال کھلاؤ، حرام تو بچاؤ، اور اس چیز تو خاص کر جے دے اندر اپنا شعبہ پیدا ہو جائے، جس کے اندر جناب خیالات پیدا ہو جان کہ پتہ نہیں جناب یہ حلال ہے کہ حرام دی کمائی ہے۔ آج اپنی اولاداں نو اسی حرام کھوا رہے ہیں، حلال حرام کا امتیاز ختم ہو گیا ہے، سود رشوت اور اس کے بعد فراڈ دی کمائی، تو پھر اولاد نے ماں باپ کا نافرمان بھی بننا تو کی بننا۔ امام بخاری رحمہ اللہ پاک انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے۔ جدوں ماں باپ نے اپنی اولاد نو حلال کمانا ہے نا، تے پھر امام بخاری جیسے بیٹے پیدا ہوں گے، امام احمد بن حنبل جیسے پیدا ہوں گے، امام ابن قیم جیسے پیدا ہوں گے، امام ابن تیمیہ جیسے پیدا ہوں گے، نیک اور صالح اولاد پیدا ہوئے گی۔ اور پھر یہی صالح اولاد ہے جس متعلق تیری اور میرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے والد صالح یدعو لہو، فرمایا مرنے تو بعد جدو باپ دنیا تو چلا جائے نا، ماں دنیا تو چلی جائے، نیک بیٹا اگر دعا کرے گا نا تے اللہ جناب ماں باپ دی مغفرت فرما دے۔ تو میرے بھائی میرے برادر اولاد نیک کیوں ہوئے گی، کدوں ہوئے گی؟ جدو اسی اپنی اولاداں نو حلال کھلاواں گے، حرام تو بچاواں گے۔ تو دعا کرنا اللہ پاک سانو سبنا نو حلال کھانے دی اور اپنی اولاداں نو حلال ہی کھلانے دی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے ذرا غور فرماتے جانا، امام بخاری رحمہ اللہ کا تعلق اللہ ذوالجلال دے نال بڑا ہی مضبوط ہے، اور حسن اخلاق بھی بڑا ہی اعلیٰ ہے۔ دونوں جہاناں دی اگر کوئی بندہ کامیابی چاہتا ہے، دونوں جہاناں دی اندر اگر کوئی بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، نمبر 1 انہوں اللہ ذوالجلال دے نال اپنا
تعلق مضبوط کرنا چاہیے عبادت دے اندر ریاضت دے اندر ذکر دے اندر اور اذکار دے اندر اللہ تعالیٰ دی عبادت دے اندر زیادہ مصروف رہنا چاہیے اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ دی مخلوق دے اندر اس نے سلوک دے نال پیش آنا چاہیے ہر معاملے دے اندر بندے کو خیر و فائدہ رویہ اپنانا چاہیے لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے امام بخاری رحمہ اللہ دے اندر دونوں باتاں موجود ہیں نمبر 1 اللہ دے نال تعلق بھی مضبوط بنایا اور نمبر 2 حسن اخلاق بھی بڑا اعلی امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح البخاری دے اندر اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین کو اکٹھا کیتا اور ایک کتاب لکھی ہے 16 سال دے عرصے دے اندر کتنے سال دے عرصے دے اندر 16 سال دے عرصے دے اندر بخاری نو لکھی ہے اور پھر جناب کتاب لکھی ہے مدینہ الرسول دے اندر روضہ الرسول دے اندر بیٹھ کر کے امام بخاری کتاب لکھ دیتے ہیں اور کوئی بھی امام بخاری نے حدیث لکھنے کا ارادہ نہیں تھا آؤ ذرا غور کرتے جانا لوگوں میں عرض کرنا چاہتا امام بخاری نے اللہ حدیث لکھی ہے امام بخاری حدیث لکھ دیتے ہیں ایک حدیث لکھنا چاہتے ہیں کہ نمبر 1 پہلے انہوں نے غسل کیتا پھر وضو کیتا امام بخاری جدو حدیث لکھ دے نا پہلے انہوں نے غسل کیتا پھر انہوں نے وضو کیتا پھر انہوں نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی اللہ 2 نفل نماز ادا کرنے تو بعد پھر انہوں نے کی کیتا ہے استخارہ کیتا ہے استخارہ کرنے تو بعد پھر جدو مکمل یقین ہو گیا نا اعتماد ہو گیا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے تو پھر امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی کتاب بخاری کے اندر درج کی اللہ اتنی زیادہ نوافل اتنی زیادہ عبادت ریاضت تو بعد امام بخاری رحمہ اللہ احادیث نو ذکر کر دے احادیث نو درج کر دے اور امام بخاری رحمہ اللہ پوری بخاری کے اندر 7563 احادیث نو نقل کر دے کتنی احادیث 7563 احادیث نو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی اور اندازہ کر لو ایک جناب حدیث کو نقل کرنے تو پہلے کتنے نفل پڑے 2 یعنی امام بخاری رحمہ اللہ ہزارہ کی تعداد کے اندر نوافل نماز نو ادا کیتا ہے تو میرے بھائی میرے برادر بڑی ہی محنت کے نال امام بخاری رحمہ اللہ نے احادیث کو نقل کیتا ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ انسانیت دا اپنے اساتذہ دا بڑا ہی ادب کرتے اور غور کرتے جانا امام بخاری رحمہ اللہ دی زندگی دا ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ساری زندگی امام بخاری رحمہ اللہ نے غور کرتے جانا خود فرماتے ہیں میں اللہ نو گواہ بنا کے کہنا مغتابت و منذ سمعت ان الغیبۃ حرام امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جدوں دا میں سنیا کہ غیبت حرام ہے قرآن کے اندر میں سنیا اللہ تو جلال نے فرما دیتا غیبت حرام ہے چغلی حرام ہے جدوں قرآن کے اندر میں پڑھیا غیبت کرنے والا انج جاویں اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھا رہا اور اللہ دے نبی دی حدیث سنی ہے میرے نبی نے جناب کہہ دیتا اعلان کر دیتا اپنا جناب فرمان جاری کر دیتا ہے کہ لوگوں غیبت حرام ہے فرماتے ہیں لوگوں جدوں تک میں قرآن سنیا جدوں دی میں حدیث سنی ہے میں ساری زندگی ایک بندے دی بھی غیبت کیتی اللہ اے ہو جی پاک صاف زندگی امام بخاری رحمہ اللہ کہنے لگے جدوں دا میں قرآن کے اندر پڑھیا نا غیبت حرام ہے نبی دا فرمان سنیا غیبت حرام ہے میں ساری زندگی غیبت نہیں کیتی تو میرے بھائی میرے برادر آؤ ذرا غور کرتے جانا صحیح بخاری دی خصوصیات وچ کہ اللہ ذو جلال دی کتاب تو بعد قرآن تو بعد اگر کوئی سب نالوں صحیح ترین کتاب ہے تے میری ہے بخاری
اور اس وقت ملک پاکستان کے اندر سب تو بدترین کافر کون نے؟ پتہ ہے کون نے؟ مرزائی۔ سب تو بدترین کافر جڑے بدترین کافر مرتد نے مرزائی، جڑے آندے نے کہ سونے نبی محمد تو بعد بھی قیامت تک نبیوں کا سلسلہ جاری ہو سکے۔ تو میرے بھائی میرے برادر غور کرتے جانا، انہاں دیاں بھی کتاباں دے اندر لکھیا ہے، مرزائیاں دی کتاباں دے اندر بھی لکھیا قرآن تو بعد اگر کوئی سب نالو صحیح ترین اور اعلیٰ کتاب ہے تے کیڑی ہے؟ بخاری۔ یعنی مرزائی جڑے کافر نے وہ بھی مانتے ہیں کہ سب نالو اعلیٰ ترین کتاب کیڑی ہے؟ بخاری کتاب ہے۔ آؤ ذرا غور کرتے جانا، امام بخاری رحمہ اللہ کتاب لکھی ہے، بڑی جامع کتاب ہے، اس اندر سارے مسائل موجود نے، عقائد دے موجود نے، عبادات دے موجود نے، تفسیر دے موجود نے، نبی دی سیرت دے موجود نے، صحابہ دی سیرت دے موجود نے۔ انداز اتنا پیارا، غور کرتے جانا، اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جدو بھی کوئی مسئلہ بیان کیتا ہے، پہلے قرآن دی آیت لکھی ہے، پھر جناب نبی دی حدیث لکھی ہے، پھر صحابہ بڑا پیارا انداز ترتیب دینا، پہلے قرآن دی آیت، پھر نبی دی حدیث، تو پھر صحابہ دے اقوال، پھر تابعین دے اقوال۔ تو میرے بھائی میرے برادر بڑے پیارے انداز دے نال امام بخاری رحمہ اللہ حدیث دی کتاب کو مرتب کیتا ہے، اور صحیح البخاری اسلامی فقہ بھی جناب نادر اور شاہکار کتاب ہے، اسلامی فقہ بھی بہت ہی بڑی کتاب ہے، اور صرف جناب قرآن و حدیث کو بنیاد بنا کر کے حالات حاضرہ دا کے اندر مکمل جناب حال بیان کر دیتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب دے اندر تمام جناب جڑے باطل فرقے نے انہاں دا رد کر دیتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس اندر شرک اور اہل بدعت اور اہل رائے دا جناب بڑے پیارے انداز نال رد فرمایا، اور قرآن دیاں آیات، احادیث نبوی اور آثار صحابہ دا بڑی ہی بصیرت نال اس اندر تذکرہ فرمایا، اور کئی لوگاں نوں جناب بخاری ہے چنگی کیوں نہیں لگدی، کیونکہ اس اندر جناب امام بخاری رحمہ اللہ انہاں دی رائے دا جناب رد کیتا ہے، اور قیاس دا رد کیتا ہے براہین دے نال دلائل دے نال۔ اور غور کرتے جانا، امام بخاری رحمہ اللہ اللہ انہاں دی قبر تے کروڑ رحمتاں نازل فرما دے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جدو کتاب لکھن دا آغاز کیتا نا، تے سب تو پہلے اس اندر نا انہوں نے بخاری دے اندر 97 کتاباں لکھیاں ہیں۔ کنیاں کتاباں؟ 97 کتاباں۔ کتاب الصلاۃ، کتاب الاذان، کتاب الجہاد، مختلف یعنی کتاب طہارت، انہوں نے امام بخاری کے اندر ایک بخاری کے اندر کتاباں لکھیاں ہیں۔ تو میرے بھائی میرے برادر سب نالوں پہلے امام بخاری جڑی کتاب لکھ رہے ہیں انہاں دا نام رکھ رہے ہیں کتاب الوحی، کتاب الوحی۔ اور دیکھو ذرا امام بخاری کتاب الوحی لکھ رہے ہیں اور نیچے حدیث لے کے آ رہے ہیں سب تو پہلے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر۔ امام بخاری اس حدیث جو اور اس باب تو دسنا چاہتے ہیں کہ لوگوں اگر کوئی بندہ اپنی زندگی دا آغاز کرے، کسی بھی مسئلے کو دریافت کرے تے سب تو پہلے کتھوں؟ اللہ کی وحی، قرآن تو سب تو پہلے زندگی دا آغاز قرآن تو کرے، اور اعمال دی قبولیت جیڑی ہے وہ کتھوں ہوئے گی؟ انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کی قبولیت جیڑی ہے نیت کے اوپر منحصر ہے، جے تیری نیت نہیں تے عمل قبول نہیں۔ آؤ ذرا غور کرتے جانا، اعمال کی جناب قبولیت نیت کے اوپر منحصر ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ آخر کے اندر دوسری جڑی حدیث لکھ دے ہیں، غور کرتے جانا، بڑی پیاری حدیث ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ لکھ دے ہیں آخر کے اوپر جڑا دوسرا باب لے کے آئے کتاب التوحید۔ امام بخاری رحمہ اللہ
اللہ کتاب التوحید آخر دے اندر یہ جڑی کتاب باندھی ہے یہ دے تو مراد امام بخاری دسنا چاہتے ہیں لوگو اگر تہاڈا خاتمہ توحید دے اوپر ہوئے گا تے تسی کامیاب و کامران ہو جاؤ گے. اعمال دی قبولیت نیت کے اوپر اور انسان دی زندگی دا انجام توحید دے اوپر. آخر دے اوپر کلمہ توحید نصیب ہو جائے, آخر دے اوپر جناب اچھی موت نصیب ہو جائے. اور رفع کرتے جانا امام بخاری رحمہ اللہ بڑی پیاری جناب احادیث دے اندر لے کے آئے اور بڑے بڑے لوگاں نو بخاری دے نال جناب بخاری دے نال بڑی بڑی نفرت لوگ کرتے ہیں. آخر ایک بندہ کہنے لگا حضرت فلاں مسجد دے اندر نا بخاری دا حدیث ہوتا ہے, بخاری دی حدیث دا نا درس ہوتا ہے, لوگاں نو کہنا نعوذ باللہ کی دے تو اخر روکو. کیوں اخیر کے اندر یہ حدیث دی سند کوئی, حدیث دی سند کوئی. حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جڑی کتاب لکھی ہے نا فقہ, او دی کوئی سند ہے, کوئی سند نہیں. اور حدیث امام بخاری رحمہ اللہ پتہ کس طرح لکھی ہے, آؤ ذرا غور کرتے جانا. امام بخاری رحمہ اللہ حدیث بیان کرتے ہیں, آتے ہیں کہ میں اپنے استاد احمد بن اشکاب دے کولوں سنی ہے. احمد بن اشکاب بیان فرماتے ہیں یہ حدیث میں محمد بن فضیل کولوں سنی ہے. محمد بن فضیل کہتے ہیں یہ حدیث میں عمارہ بن قعقاع دے کولوں سنی ہے. عمارہ بن قعقاع بیان کرتے ہیں یہ حدیث میں ابو زرع کولوں سنی ہے. ابو زرع بیان کرتے ہیں یہ حدیث میں ابو ہریرہ کولوں سنی ہے رضی اللہ تعالی. پانچ واسطیاں دے نال ابو ہریرہ دے کولوں حدیث پہنچی امام بخاری تک, یعنی پوری یہ سند موجود ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ علم حدیث دی سند یہ بہت زیادہ لوگوں اہمیت ہے. کئی روایات ضعیف بھی ہیں لیکن امام بخاری نے اپنی بخاری کے اندر انہوں نے نقل نہیں. اور غور کرتے جانا امام بخاری رحمہ, کئی لوگ کہتے ہیں کہ لو جی اللہ نے نبی علیہ السلام ہجرت کی تھی مکے تو کدھر مدینہ کی طرف, اور غار کے اندر جدوں پہنچے نا غار ہرا کے اندر نہیں غار ثور کے اندر جس وقت پہنچے نے تے سانپ نے ڈنگ مارے ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے لعاب لگایا. یہ روایت ضعیف ہے, یہ روایت ضعیف ہے. اور کئی لوگ آتے ہیں کہ جڑا صبح صبح ماں باپ کا دیدار کرتا انہوں کی ملتا ہے, کیوں جی کی ملتا ہے, حج دا ثواب. یہ روایت بالکل ضعیف, بالکل ضعیف روایت ہے. اور پھر کئی لوگ جناب کی آتے ہیں جدوں مکبر آتا ہے نا قد قامت الصلاۃ, یعنی تکبیر پڑھتا ہے نا پیچھے مکبر, کی آتا ہے قد قامت الصلاۃ, کہ پیچھے کئی لوگ پتہ کی پڑھتے ہیں اقامہ اللہ و اقامہ. ایک یہ روایت ضعیف ہے. لیکن امام بخاری نے اپنی پوری کتاب کے اندر کوئی ضعیف حدیث کو نقل سند کے نال بیان کیتا ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ آؤ ذرا غور کرتے جانا, امام بخاری رحمہ اللہ مشہور ترین واقعہ ہے, مہینیاں کا سفر طے کر کے جاتے ہیں کسی کو حدیث لینا کہ یہ کو اللہ کے نبی دی حدیث ہے. جدوں ویکھیا نا کہ یہ بندہ اتنے بعد سفر کر کے ابو امام بخاری پہنچتے ہیں اس بندے دے کول, ویکھیا وہ بندہ ایسے کر کے نا اپنی جھولی ہلا رہا ہے, ہلارا دے رہا ہے, نالے جانور کو بلا رہا ہے کر کے بھی آ تینوں میں پیارا ڈا. امام بخاری کو ویکھیا کہ اس بندے دی جھولی خالی. امام بخاری رحمہ اللہ ویکھیا کہ جیڑا بندہ جانور کو دھوکا دے سکتا ہے اور نبی دی حدیث کیویں صحیح بیان کر سکتا ہے. امام بخاری واپس آ گئے, امام بخاری واپس آ گئے, اس بندے کو حدیث نہیں لئی. اتنی زبردست صحیح بخاری کتاب ہے. دعا کرنا اللہ سانو اس کتاب کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
میرے بھائی میرے برادر، امام بخاری رحمہ اللہ اتنے پاک کردار انسان سن، ساری زندگی کبھی اپنے اوپر داغ نہیں لگا۔ مشہور واقعہ، امام بخاری رحمہ اللہ ایک دفعہ سفر کر رہے ہیں تے گھروں امام بخاری نو کچھ اشرفیاں ملیاں نے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اشرفیاں اپنے کول لے لیا، دوران سفر کشتی دے اندر سوار ہو گئے، کچھ مسافر بھی سوار ہو گئے تے مسافراں چوں ایک بندہ چور ہے، انہیں الزام لگا دیتا ہے، انہیں آکھیا کہ جناب میری اشرفیاں والی تھیلی چوری ہو گئی ہے۔ غور کرتے جانا لوگوں، یہ بندہ الزام لگا دیتا ہے میری اشرفیاں والی تھیلی چوری ہو گئی ہے، لہذا ہن پوری کشتی دے جڑے سوار نے انہاں دی تلاشی لئی جائے تاکہ میری رقم جیڑی ہے درہموں دینار برآمد ہو سکن، میری اشرفیاں میرے تک پہنچ سکن۔ تے لوگاں نے جناب تلاشی لینی شروع کر دیتی ہے، ایک دی تلاشی، دو دی تلاشی، اور غور کرتے جانا اشرفیاں دی تھیلی کدے کول ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ دے کول موجود نے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے چپکے دے نال یہ تھیلی جناب کشتی تو باہر دریا دے اندر پھینک دتی ہے۔ جدوں جناب امام بخاری دی تلاشی لئی گئی تے اشرفیاں دی تھیلی مل دی، جدوں تلاشی مکمل ہو گئی کسے کول تھیلی اشرفیاں دی تھیلی نہیں ملی، الزام لاؤن والا جڑا آندا ہے امام بخاری نو کہ جناب میں تے تواڈے کول اشرفیاں والی تھیلی آپ ویکھیے، وہ اشرفیاں والی تھیلی کدھر گئی؟ امام بخاری کہنے لگے میں تے اللہ دے نبی دی حدیث دا علم سکھن واسطے گھروں نکلیا تے جے میرے دے اوتے اے الزام لگ گیا کہ اے بندہ چور ہے، پھر لوگ میری حدیث دے اوپر اعتبار نہیں کرتے۔ امام بخاری نے الزام لگنے تو بہتر یہ سمجھیا کہ میں اپنی رقم نو دریا برد کرتا ہوں۔ اللہ یعنی اپنے اوپر الزام نو اے جی امام بخاری رحمہ اللہ دی زندگی دعا کرنا اللہ سانو بھی یہ ہو جا کردار اپنانے دی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی میرے برادر، امام بخاری رحمہ اللہ بڑی پیاری حدیث بیان کرتے ہیں، آخر دے اندر آؤ ذرا یہ حدیث بیان کر اپنی بات کو ختم کرنا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں قال رسول اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حدیث بیان کر رہے ہیں جڑی میں سند تانوں بیان فرمائی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور کرتے جانا، حدیث بیان کرتے ہیں مسجد نبوی دے اندر حضرت ابو ہریرہ امام الفقید ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ دے نبی جی میں تواڈے کولوں حدیثاں سننا لیکن مینوں یاد نہیں رہتی۔ اللہ دے نبی نے دعا فرمائی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مینوں دوبارہ کبھی نبی دی حدیث بھلی، اتنا حافظہ اللہ پاک نے دے دیتا ہے۔ ہزاراں شاگرد سینکڑوں دی تعداد میں شاگرد بیٹھے نے حدیث سنا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث سناندیاں سناندیاں رو پئے، حدیث سناندیاں رو پئے۔ تے شاگرداں پوچھیا حضرت کی گل ہے؟ کہنے لگے یار وہ بھی تے وقت ہے سی نا جدوں میں کسی عورت دا غلام کسی عورت دا غلام سی تے ہن میں اللہ دے نبی دیاں احادیث بیان کر رہے ہیں، جدو میں اللہ دے نبی دے کولوں حدیث دا علم سنیا، قرآن دا علم سکھیا اللہ دے نبی علیہ السلام دے کول، تے مینوں اج میں جدو تواڈے سامنے بیان کر رہا تا وقت یاد آ گیا جدو میں ایک عورت دا غلام سا تے جدو انہاں دسترخوان لگدا سی نا کھانا کھا لیندے سن، جڑا بچیا کچیا ہوندا سی وہ کون کھاندا سی؟ ابو ہریرہ کھاندا۔ تے اج ابو ہریرہ نو اللہ پاک نے قرآن دا عالم بنا دیتا ہے، حدیث دا امام بنا دیتا ہے۔ تو میرے بھائی میرے برادر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو
کلمے اللہ نو بڑے پیارے نے، خفیفتانی علی اللسان، زبان ادا کرنے بڑی آسان ہے، ثقیلتانی فی المیزان، لیکن جدو وزن کیتا جائے گا فرمایا وزن دے اندر بڑے بھاری ہون گے، فرمایا وہ کیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک میں دعا کرنے لگا، امام بخاری رحمہ اللہ اپنی بخاری کے اندر ذکر کیتا ہے کہ ایک گروہ ایسا ہوئے گا جنہ دے نامہ اعمال دا بالکل وزن ہی نہیں کیتا جائے گا، اور وہ گروہ جہنم کے اندر پھینک دیتا جائے گا، انہوں نے وزن نہیں کیتا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جڑے کافر لوگ ہوں گے، جڑے کافر ہوں گے قرآن دیا آیات کو جو چلان گے، وہ لوگ فرمایا بغیر حساب تو بغیر وزن تو انہوں کو جہنم اندر پھینک دیتا جائے گا۔ اور دوسرا گروہ کیڑا ہوئے گا؟ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہون گے جنہ کا بغیر وزن تو ہی، بغیر حساب تو، بغیر جناب نامہ اعمال تولنے تو اللہ پاک انہاں نوں جنت دا داخلہ نصیب فرما دے گا۔ دعا کرو اللہ ساڈا بھی نام انہاں دے وچ شامل فرما دے۔ میرے بھائی میرے برادر دعا فرمانا اللہ پاک فرمائے بخاری پڑھنے دی اور سمجھنے دی اور اس دے اوپر عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔